کہ یکساں سول کوڈ کا جو اصل تصور ہے اس اعتبار سے حکومت اس کو ملک میں لاگو نہیں کر سکتی ہے۔ بلا شبہ میں بھی کہتا ہوں کہ جو اصلی تصور ہے اگر اس کے اعتبار سے سرکار یکساں سول کوڈ لائے تو ہم سے زیادہ دوسرے کو تکلیف ہوگی، اور ہم سے زیادہ دوسرے لوگ بے چین ہوں گے، ہم سے زیادہ دوسرے لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اتراکھنڈ میں سرکار نے جو ابھی یکساں سول کوڈ کے نام پر ڈرافٹ تیار کر کے اسمبلی میں داخل کیا ہے، اس کا نقشہ کچھ ایسا ہے کہ اس نقشے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں ہندوستان کے کسی طبقے کی پرسر اللہ پر اثر نہیں، صرف مسلمان کے پرسر اللہ پہ اثر پڑتا ہے۔ اور صرف آپ کے لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ آج اس جو کہ ہارٹ سے ہم ایک عام میٹنگ بلائے، لیکن ہمارے دور دراز سے چل کر ہمارے حضرت یہاں تشریف فرما ہے، ہم اتنے کم تعداد میں ہیں، لیکن الحمدللہ آپ بالکل مستعدی کے ساتھ بیٹھیں اور بہت ہی قیمتی باتیں ہوں گی۔ جو اصل میں باتیں سننی ہیں ہم کو، وہ بات سن کر ہم انشاءاللہ آگے جا کے شیئر کریں گے۔ اور میں حضرت اقدس مولانا مفتی سہراب عالم شریعہ پٹنہ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا جو خاص پہلو ہے، جو عنوان ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ڈال کر ہم لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت اقدس مولانا مفتی سہراب عالم صاحب، قائم مقام ناظم حمایت شریعہ پٹنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین کرام، اس وقت آپ لوگوں کو بڑے ہی اہم مسئلے پر غور کے لیے یہاں جوڑا گیا ہے۔ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اس پر ملت کو بے چین ہونا چاہیے، اور ایک آواز پر بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی بے چینی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن ہم جس قدر اپنے کو بے حس بنائے ہوئے ہیں اور جو صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے وہ افسوسناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حالات کے سمجھنے اور حالات کے درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ایک صحابی رسول نے آ کر رپورٹ دی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب ہم زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے تو لوگ زکوٰۃ میں اگر بکری دیتے تھے تو اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، لیکن آپ کے زمانے میں لوگوں نے بکریاں تو دی ہیں لیکن رسیاں روک لی ہیں۔ ایک رسی کا رکنا معمولی بات ہے، مقصود تو بکری کا ملنا تھا جو زکوٰۃ میں لوگ دیتے تھے۔ لیکن اس رپورٹ کو سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تم گواہ رہو، میں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک نمٹتا رہوں گا جب تک کہ وہ لوگ بکری کے ساتھ رسی بھی دینا شروع نہ کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے اس جلال کی خبر ملی تو آپ آئے اور کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، آپ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بڑے نرم تھے اور ان کے جانے کے بعد اتنے گرم کیسے ہو گئے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، آپ بھی تو بہت گرم تھے اس زمانے میں، ان کے جانے کے بعد آپ خود اتنے نرم کیوں دکھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت امیر المومنین، آپ نے معمولی رسی پر ایسا فیصلہ کر لیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر،
معاملہ بکری اور رسی کا نہیں بلکہ رسول اللہ کے دین میں کٹوتی کی شروعات کا ہے۔ جن لوگوں نے رسی روکی ہے وہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری سنت میں کٹوتی کی شروعات کی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر اس وقت اس سوراخ کو بند نہیں کیا گیا تو آنے والے دن میں وہ دہانہ بنے گا جس کا بند کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور آج رسی روکی گئی ہے، کل یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کریں گے اور صورتحال بد سے بدتر ہوگی۔ اس لیے میرا فیصلہ اپنی جگہ ہے اور میں ان لوگوں سے نپٹوں گا تاکہ یہ لوگ بکریوں کے ساتھ رسی بھی دینا شروع نہ کر دیں۔ اور جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ تاریخی جملہ ہے جو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ سنو، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا محمد الرسول اللہ کے دین میں کوئی کٹوتی کی ہمت کرے گا اور ابوبکر اس کو زندہ دیکھے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا تو ابوبکر ہوگا یا جناب محمد الرسول اللہ کی سنت اور شریعت ہوگی۔ لوگوں، ایک بکری کی رسی پر اللہ کا وہ بندہ اتنا بیچے، اور آج پوری شرعی نظام کو ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی تیاری ہے۔ پورا مسلم پرسنل لا جس پر معاشرتی نظام کا ڈھانچہ کھڑا ہے، آج مکمل طور پر اس پر اسطورہ چلایا جا رہا، اور آپ ہیں کہ کھلے آنکھوں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے اندر ذرا بھی غیرت بیدار نہیں ہوتی کہ کتنا بڑا سرمایہ میرا چھینا جا رہا۔ اس کے بعد میری زندگی میں معاشرتی زندگی کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ اگر نکاح کے راستے بدل جائے، اگر وراثت کا طریقہ تبدیل ہو جائے، اگر حضانت، طلاق اور عدت کا معاملہ خراب کر دیا جائے، تو پھر آپ کے پاس معاشرتی زندگی میں شرعی نظام کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کا جو اصل تصور ہے، اس اعتبار سے حکومت اس کو ملک میں لاگو نہیں کر سکتی ہے۔ بلا شبہ میں بھی کہتا ہوں کہ جو اصلی تصور ہے، اگر اس کے اعتبار سے سرکار یکساں سول کوڈ لائے تو ہم سے زیادہ دوسرے کو تکلیف ہوگی، اور ہم سے زیادہ دوسرے لوگ بے چین ہوں گے، ہم سے زیادہ دوسرے لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اتراکھنڈ میں سرکار نے جو ابھی یکساں سول کوڈ کے نام پر ڈرافٹ تیار کر کے اسمبلی میں داخل کیا ہے، اس کا نقشہ کچھ ایسا ہے کہ اس نقشے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں ہندوستان کے کسی طبقے کی پرسنل لا پر اثر نہیں، صرف مسلمان کے پرسنل لا پہ اثر پڑتا ہے، اور صرف میرا معاشرتی نظام متاثر ہو رہا۔ اور آپ کو اس بات کا تجربہ ہے کہ یہ حکومت بڑی چالاکی کے ساتھ ایسی گوٹی کھیلتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ملک میں بابری مسجد کا نظام اور پورا اس کا مقدمہ اس ملک میں لڑا گیا، حکومت نے سب کچھ مانا اور کورٹ نے تمام حقوق کو تسلیم کیے، اور ایک گوشہ پیدا کر کے برسوں کی وہ عظیم مسجد ہمارے ہاتھ سے چھین لی گئی۔ جب معاملہ 370 اور 71 کا آیا، 371 موجود ہے، 370 ختم کر دیا گیا۔ CAA کے اندر کہا گیا کہ اقلیتوں کو بھی شامل کیا جائے گا، شرعی اقلیتوں کے لیے ناگرکتا کا پراودھان، ایک مسلمان کو اس سے ونچت رکھا گیا۔ یہ وہ طریقے ہیں جس طریقے سے یہ کاٹ کھیلا جا رہا ہے کہ زد صرف ایک طبقے پر پڑے اور دوسرے کے سر کو اس سے باہر نکال لیا جائے۔ یاد رکھیے، اس وقت جو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ سراسر ہمارے پرسنل لا کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ وہ پرسنل لا جس کو انگریزوں نے بھی ٹچ نہیں کیا تھا، وہ پرسنل لا جو آزادی کے 74 سال میں جس پر ہم عمل کرتے رہے، اور سب کے پاس پرسنل لا ہے، سب لوگ اپنے پرسنل قانون کے مطابق اپنے معاشرتی کام کرتے ہیں، لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ صرف ہمارے پرسنل لا کے ساتھ کھلواڑ کیوں ہے۔ یہ جو پوائنٹس رکھے گئے ہیں اتراکھنڈ والے اس ڈرافٹ کے اندر، اور اسی ڈرافٹ کو دراصل ملکی سطح پر بھی شو کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کے نکاح کے طریقے کو تبدیل اور آپ کے نکاح کے ساتھ جو کچھ شرائط جواز کے ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے یہاں یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں اللہ کے نام پر ہم نکاح کا رشتہ جوڑیں گے۔ ہمارے یہاں نکاح میں ایک سے زیادہ کی اجازت رکھی گئی ہے،
اور وہ حالات کی بنیاد پر رکھی گئی۔ پرسنل لا میں اس کی گنجائش رکھی گئی، اس گنجائش کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں شرعی اعتبار سے شادی کے لیے کوئی تاریخ محدد نہیں ہے، لیکن باقاعدہ شرط لگا کر کے اس کو حد بندی کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کا جو دستور ہے، دستور کے اندر دو قسم کے دفعات ہیں، ایک بنیادی حقوق کہلاتے ہیں اور ایک رہنما اصول کہلاتے ہیں۔ بنیادی حقوق کا جو آرٹیکل 25 ہے، اس میں ہمیں اس ملک میں مذہبی اصول کے ساتھ مذہب کے راستے پر چلنے اور جینے کا حق تھا، لیکن اس رہنما اصول میں جو 36 سے لے کر کے 51 تک ہے، جس کے بیچ میں ایک دفعہ 44 آتا ہے، وہ 44 جس میں ایک طرح سے ایک مشورہ دیا گیا ہے، آج اس بنیادی حق کے خلاف اس مشورے پر عمل کر کے اس بنیادی حق کو چھیننے کی کوشش ہے۔ اور بنیاد اس کی کیا بنائی گئی کہ بنیادی حق سے اوپر بھی ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق ہیں، اور یہ اگر انسانی حقوق بنیادی حقوق سے ٹکراتے ہوں تو انسانی حق کو ترجیح دی جائے گی، بنیادی حق کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اور انسانی حق کا فارمولہ کیسے تیار ہوا ہے وہ سنیے کہ مرد عورت دونوں انسان ہیں، اور جب دونوں انسان ہیں تو دونوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ اور اسی فارمولے کو استعمال کر کے کہا گیا کہ اگر طلاق کا حق مرد کو ہے تو طلاق کا حق عورت کو بھی ہوگا، چونکہ جیسے یہ انسان ویسے وہ انسان۔ دوسرا فارمولہ کیا تیار ہوا اس 10 موقعات میں کہ اگر عورت عدت وفات کے بعد اور طلاق کے بعد گزارتی ہے، مرد عدت نہیں گزارتا۔ جب دونوں کا دونوں انسان ہے تو ایک کو پابندی دوسرے کو پابندی کیوں نہیں؟ اس لیے اگر عورت عدت گزارتی ہے مرد عدت نہیں گزارتا تو فارمولہ یہ بنا ہے کہ اب عورت کے لیے بھی عدت ختم، چونکہ مرد عدت نہیں گزارتا اس لیے عورت بھی عدت نہیں گزارے گی۔ آپ تیسرے چوتھے نقطے کو سمجھیے کہ وراثت کا قانون اللہ نے ہم کو اپنے طور پر دیا ہے، اس میں کسی سے مشورہ خدا نے نہیں لیا، پیغمبر کے حوالے بھی نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ نے قانون وراثت خود ہمیں بتایا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لڑکے کو 1 روپیہ تو لڑکی کو 8 آنا ملے گا۔ ابھی جو اس ڈرافٹ میں بات رکھی گئی ہے وہ یہ کہ اگر لڑکے کو 1 روپیہ ملتا ہے تو لڑکی بھی انسان ہے، اور انسانی حق کے اندر 2 کیٹیگری نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے لڑکی کو بھی 1 روپیہ ملے گا۔ ہمارے یہاں قانون حضانت ہے، گود لینے اور پرورش کرنے کا۔ 1967 میں مقدمہ متبنہ بل کا آیا، ہمارے بزرگوں نے پورے ملک میں آواز بدل کی تحریک چلائی، اور اس قانون کے اندر انہوں نے اسلامی شریعت کی پاسداری کے لیے قانون بنوایا کہ اگر کوئی کسی کو گود لیتا ہے تو اس بچے کو اصلی اور نسلی بیٹے کی طرح وارث نہیں مانا جائے گا، لیکن آج سرکار نے ڈرافٹ میں اس بچے کو بھی اصلی وارث مانا ہے، اور جیسے نسلی اور اصلی بیٹے کو جائیداد میں شیئر ملے گا، گود لیے ہوئے اور منہ بولے بیٹے کو بھی اسی طرح شیئر ملے گا۔ آپ اندازہ کیجئے 15 مسائل ہیں آپ کے پرسنل لا میں، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، نفقہ کا مسئلہ ہے، عدت کا مسئلہ ہے، حضانت کا مسئلہ ہے۔ بولیے سارے مسئلے کے منہ کو بگاڑا گیا کہ نہیں، اور سارے پر اسطورہ چلا کہ نہیں؟ نفقہ کا مسئلہ معلوم ہے آپ کو کہ نفقہ عدت بھر دیا جائے گا، لیکن یہ کہ بیوی کو آپ نے طلاق دیا تو آپ زندگی بھر اس کا نفقہ ڈھوئیں گے جب تک اس کی دوسری شادی نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس پر بھی آپ سوچئے کچھ ایک اور بات کہ اگر کسی کی بیوی ہے اور اس بیوی کے ماں اور باپ ہیں اور بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس بیوی کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں تو اس شوہر کو اس بیوی کے ماں باپ کا خرچہ بھی ڈھونا پڑے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں تو اپنے ماں باپ کا خرچہ لوگ نہیں پورا کرتے، اور مرنے والی بیوی کے ماں باپ کا خرچہ بھی میرے ذمے۔ یہ نفقہ کا قانون کہاں سے اترا، کہاں سے آیا؟ گویا یہ جتنے مسائل ہیں، نکاح کا مسئلہ جو ہمارا ایک پرسنل قانون تھا شرعی، اس کو بھی بگاڑا گیا، طلاق کے مسئلے کو بھی بگاڑا گیا،
وراثت کے مسئلے کو بھی بگاڑا گیا، حضانت کے مسئلے کو بھی بگاڑا گیا، نفقہ کے مسئلے کو بھی بگاڑا گیا، عدت کے مسئلے کو بھی بگاڑا گیا، اور پورے رسول اللہ کا تخرہ اور بخرہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھے، آپ ہمیں انصاف سے بتائیے کہ اگر عورت کو طلاق کا حق حاصل ہے اور طلاق کا نظام اس کے ذریعے قائم ہو جائے تو آج معاشرتی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ خدا نہ خواستہ نکاح کا وہ طریقہ جو مجھے نبی سے حاصل ہے، اگر اس کا رخ تبدیل ہو جائے تو زمین پر حرام اور حلال کاری کا کتنا بڑا ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ آج اگر عورتیں عدت نہ گزارے، وفات اور طلاق کے بعد وہ بغیر عدت کے نکاح کرے، تو بولو اس نکاح کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں کتنا بڑا سوال پیدا ہوگا۔ مقصد کچھ نہیں، مقصد آپ کو بے چین کر کے، آپ کے رسول اللہ کو چھین کر آپ کو اس حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے جو اس ملک میں ایک رسول اللہ کے تحفظ کے طور پر آپ کو حاصل ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ حساس مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ مسئلہ آپ کو بے چین کرنے والا نہیں؟ اور آپ ہیں کہ آج کوئی بات آپ سے کہی جاتی ہے، مسلمان کو چھٹی نہیں ہے، کھیت میں پانی لگا ہوا ہے، ماشاء اللہ آپ کے پاس مدرسے کی مصروفیت ہے، مسجد میں آپ کو ٹیوشن سے چھٹی نہیں۔ لوگوں، میں آپ کے ضمیر پر چوٹ لگا کر کہتا ہوں کہ اگر واقعتاً میرے اندر تھوڑی سی غیرت ہے تو ہمیں سوچنی چاہیے کہ اس ملک میں جس رسول اللہ کے ساتھ آج برسوں سے جیتے ہیں اور جو نظام شریعت ہم کو ملا ہوا ہے، اگر آج وہ ہمارے ہاتھ سے چھینے کوئی تو اس کا کتنا درد میرے سینے میں ہونا چاہیے، ایک بے چینی آپ کے اوپر ہونی چاہیے، اس کے تحفظ کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ نیا پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، اس وقت جو آپ کو جوڑا گیا کہ سرکار صحیح طور پر ابھی اس کا ڈرافٹ جو ملکی سطح پر پیش کرنا چاہتی ہے وہ سامنے نہیں لائی ہے، لیکن ریاست کے سطح پر اس نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے وہ سامنے آ چکا، اور اس کا مکھوٹا وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اگر یہی مکھوٹا رکھا تو آپ سوچئے کہ اس سے کوئی دوسرا بے چین نہیں ہوگا، سراسر اس کا اثر آپ کے رسول اللہ اور شریعت پر پڑے گا۔ حکومت نے اس سلسلے میں ظاہر ہے اس کے پاس پاور اور طاقت ہے، وہ اپنا فیصلہ کرے گی یا کر سکتی ہے، لیکن اس وقت ایک راستہ میرے پاس آیا ہے جس راستے کے ذریعے کچھ آواز اس کے تحفظ کے تعلق سے ہم سرکار کے کان تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ سرکار کے کہنے پر لا کمیشن نے پورے انڈیا کی پبلک سے رائے مانگی ہے کہ آپ یہ رائے دیجئے کہ یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں بھی معاملہ اٹھا تھا اور اس وقت بھی لا کمیشن نے رائے مانگی تھی اور پورے ملک کے لوگوں نے اپنی حیثیت سے رائے دی تھی۔ اس رائے کی روشنی میں لا کمیشن نے 2018 میں اس مسئلے کو لپیٹ دیا تھا اور یہ کہا تھا لا کمیشن کے چیئرمین نے کہ اس وقت ملک اس کے لیے تیار نہیں ہے اور ملک کے لوگ اس وقت ایسا ماحول نہیں دے رہے ہیں جس میں اس کو لاگو کیا جا سکے۔ لیکن میرے بھائی، اب دوبارہ پھر اس بھوت کو بوتل سے نکال لیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کیوں نکال لیا گیا۔ آپ کی بے چینی سے کس کو کیا فائدہ ملتا آپ اس کو خوب سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو ایک بار پھر بے چین کرنے کے لیے اس مدعے کو اٹھایا گیا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس اتنی گنجائش بنی ہے کہ اپنے شریعت کی حفاظت کے تعلق سے ایک آواز سرکار کے کان تک پہنچا سکتے ہیں، اور ممکن ہو اس آواز کے نتیجے میں 2018 کے طرح یہ معاملہ پھر لپیٹ دیا جائے، تو کیا کم سے کم مسلمان کو اتنا بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اتنی زیادہ غیرت مر گئی؟ کیا اتنا زیادہ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا؟ کیا اپنی شریعت کے تعلق سے ہم اتنے بے فکر ہو گئے کہ 1.5 منٹ کی محنت کر کے موبائل کے ذریعے سے ہم اپنی آواز بھی سرکار تک نہ پہنچا سکیں؟ تو آپ بتاؤ کہ شریعت سے محبت اور شریعت کے ساتھ جینے کے شوق کا کیا مطلب آپ کا راستہ ہے؟ لوگوں، پورے ملک میں تحریک چلی ہوئی ہے، علماء بے چین ہیں، تنظیمیں بے چین ہیں، وہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہر مسلمان جس کے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون ہے، یعنی یہ موبائل ہے، جو موبائل وہ چلاتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اس سے 1.5 منٹ کی محنت کر کے ہمیں لا کمیشن کو اپنی آواز پہنچا دی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ نتیجہ کیا ہوگا، لیکن کم سے کم ہم اللہ کے یہاں جواب دہی سے بچ سکیں گے کہ رب کریم ایک موقع مجھ کو ملا تھا، ایک راستہ میرے سامنے کھلا تھا، میں نے اتنی سی آواز پہنچا دی ہے، میں نے اپنا کام کیا، رب قدیر نتیجہ تو تیرے ہاتھ میں ہے،
تو جیسا منظور ہے ویسا فیصلہ زمین پر ظاہر ہوگا۔ لوگوں کم سے کم اتنی جواب دہی سے بچ سکتے کہ نہیں بچ سکتے؟ اس لیے آپ حضرات کو اس وقت یہاں جوڑا گیا۔ امارت شریعہ کے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی روز میٹنگیں ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پورے ملک کے جو مسلم پرسنل لا بورڈ جو سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم ہے، اس کے سارے ذمہ داران زوم کے ذریعے میٹنگ کر کے ملت کو پیغام دے رہے ہیں۔ تمام تنظیموں کے ذمہ داران اور سربراہان لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اس قدر اپنے آپ کو بے حس بنا چکا کہ آج اپنے شریعت کے تحفظ کے لیے اس چھوٹے سے کام کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں، اسی درد کو لے کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور مجھے امید تھی کہ کاشی باڑی ایک زندہ جگہ ہے جو کہ مسلمانوں کی آبادی کا علاقہ ہے۔ یہاں یقیناً خبر جائے گی تو لوگ آئیں گے، اور لوگوں کے اندر ضرور اتنی غیرت ہوگی کہ شریعت کے نام پہ آواز دی جا رہی، ہمیں چلنا چاہیے۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ اگر اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں تو جو کہ آدھے حصے میں ہم لوگ گاؤں گاؤں جا کر خبر تقریباً پہنچا سکے، 2/3 حصہ شاید باقی ہے یا آدھا حصہ باقی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجمع اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ یہ آواز بقیہ ان آبادیوں تک ہم پہنچا کر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ کب کریں گے؟ عجیب و غریب بات ہے، صرف 1 مہینے کا وقت دیا گیا، 14 جون سے لے کر 14 جولائی تک۔ جون ختم ہو گیا اور جولائی کی آج 6 تاریخ ہے۔ کئے دن باقی بچے؟ 8 کہاں 7 دن، 13 کی شام تک رائے دینی ہے۔ تو یہ 7 دن میں یہ کام کرنا ہے۔ لا کمیشن سے وقت بڑھانے کی بات کہی گئی، قبول نہیں کیا۔ تہوار میں وقت گزرا اور اب کھیتی میں وقت لگ رہا ہے۔ لوگوں، یہ 7 دن میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے معاشرتی اس نظام کو بچانے کے لیے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کی نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم 2 سے 3 دن اللہ کے نام کرتے ہیں، اپنے شریعت کے نام کرتے ہیں۔ علماء اور ائمہ اور ذمہ داران موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اگر ایک دن میں 5-6 گاؤں کا دورہ کریں اور وہاں جا کر 5 نوجوان کو یہ کام سکھا دیں اور کہیں کہ بیٹا ایک تمہاری خدمت کی ضرورت دین کو ہے، تم اپنی آبادی میں موبائل لے کر نکل جاؤ، اور جن کے پاس بھی بڑا موبائل ملے ان سے موبائل لے کر، اسکینر ہے اس کو اسکین کر کے 3 مرتبہ بٹن دبا کے ان کی طرف سے رائے تم لا کمیشن کو بھیج دو، یا یہ لنک ہے اس لنک کو بھیج کر کے اس لنک کے بٹن کو دبا کر کے تم لا کمیشن کی تک اپنی رائے پہنچا دو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ارریہ ضلع میں جو کہ بلاک مسلم آبادی کے اعتبار سے سب سے مضبوط بلاک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد پورے ضلع کی اس بلاک میں آباد ہے، لیکن یہ بلاک اگر خاموش ہو، آپ بتائیے کہ ہم سے لوگوں کا کیا ہوگا۔ ارریہ ضلع کو اس بلاک پر ناز ہے، ساری لوگوں کی نگاہ اس بلاک پر رہتی ہے، لیکن سب سے زیادہ سناٹا اسی بلاک میں ہے۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا عارف صاحب بیٹھے، حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب بیٹھے، اور بھی دیگر ذمہ داران بیٹھے ہیں ہمارے سامنے۔ میں آپ سب کے درمیان یہ درد لے کر آیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظام ایسا بن جائے جس نظام کے صدقے میں جو پنچایت باقی رہ گئی ہے ان پنچایت تک کم سے کم یہ آواز پہنچ جائے، اور 7 دن کی محنت کے صدقے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی طرف سے رائے لا کمیشن تک پہنچائی جائے۔ یہ آواز اور درد لے کر میں آیا ہوں۔ اگر آپ خدا کے نام پر اس کے لیے مستعد ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کر میری بات کی تائید کیجیے انشاءاللہ۔ لیکن میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، یہ جو آپ نے میرے سامنے وعدہ کیا ہے اس وعدے میں بھی کبھی کبھی مجھے کمزوری بہت دکھتی ہے۔ ابھی میں جلال گڑھ میں پرسوں میٹنگ کر رہا تھا، ایک مولانا صاحب تھے جو میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے ان کو ذمہ دار بنایا اور کہا کہ آج سے آپ کا وقت لگے گا اس کام میں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، میں نے ایک آدمی اس کے ساتھ چھوڑ دیا کہ یہ موٹر سائیکل پر آپ کو لے کے جائے گا، خالی آپ اس کو بستی تک ذمہ دار سے ملا دیجیے گا۔ کہا بالکل ٹھیک۔ 3 مرتبہ انہوں نے مصافحہ کیا،
میں ابھی 10 کلومیٹر نہیں گیا کہ انہوں نے بتایا میرے آدمی نے کہ مولانا نے معذرت کر لی ہے کہ مفتی صاحب کے سامنے میں شرما شرمی کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن میرے پاس مصروفیت ہے، میں آج آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کہ کل جائیں گے، وہ ہو سکتا ہے وعدہ لیجئے۔ کل جو ان کا موبائل سوئچ آف ہوا تو بیچارے کو ان کے سے رابطہ کرنا بھی نصیب نہیں ہو پایا۔ یہ صورتحال اس ملت کی ہے، اس لیے میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں ایسے بھائی سے جن کے پاس واقعتاً وقت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے پاس وقت ختم ہی ہو جائے، لیکن جن کے پاس وقت ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہے، کم سے کم 2 دن وہ اللہ کے نام پر، 2 دن اپنی شریعت کی حفاظت کے نام پر، 2 دن اپنے پرسنل اللہ کے تحفظ کے نام پر دیں۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ کام کچھ نہ کچھ ضرور بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت دور تک یہ آواز پہنچا دے گا۔ ہمیں ہو ہلہ نہیں کرنا، کوئی سڑک پہ احتجاج نہیں کرنا، جلسہ جلوس نہیں کرنا، بس ایک راستہ ہے لا کمیشن تک رائے پہنچانے کا۔ اس راستے کو ہم اختیار کریں گے تو 3 فائدے ہم کو ملیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ لوگوں اگر آپ نے رائے نہیں دی تو اس کے لیے راستہ صاف ہے کہ نہیں ہے، اور آپ آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے، کر بھی نہیں سکیں گے۔ ارے وہ کہے گا کہ ہم تو آپ سے رائے مانگے تھے، نہ آپ کورٹ جا سکتے نہ آپ سڑک پہ جا سکتے۔ لیکن اگر آپ رائے دے دیتے ہیں اور اس کو اگر نظر انداز کیا جاتا تو کل آپ کو اگلا قدم اٹھانے کا موقع باقی رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ رائے دے دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ فیصلہ دوسرے قسم کا ہو گیا، تو کم سے کم ہم اللہ کے یہاں جواب دہی سے بچ سکیں گے۔ لوگوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بیدار کر کے، ہر مسلمان جو 18 سال سے عمر میں زیادہ ہے، 18 سال جو ووٹر ہوتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد، ان کی طرف سے یہ کام کرنا ہے۔ میرے بھائی بہنوں کی طرف سے کام کرنے کے لیے آپ اپنے گاؤں میں، آبادی میں بہت ساری بچیاں موبائل چلاتی ہیں، جو انٹر میں میٹرک میں پڑھتی ہے موبائل چلاتی ہے۔ آپ 3-4 بچیوں کو کہیں کہ بیٹی تم گاؤں میں گھوم جاؤ، جس خاتون کے پاس بھی بڑا موبائل ہے اس طریقے سے اس کی طرف سے یہ ای میل بھیجوا دو۔ بیٹیاں اگر تیار ہو جائیں تو بیٹوں سے زیادہ پابندی سے، شوق سے کام کرتی ہیں، وہ اس طرح کا کام کر دیں گی۔ اور جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں وہ ایک گھر کے پاس بیٹھ جائیں، 4-5 گھر کو آواز دیں، جن کے پاس موبائل ہے لے کر کے آئے، اور ایک موبائل ایک ای میل سے ایک رائے بھیجی جائے، ایک موبائل سے کئی رائے نہیں بھیجی جائے، ورنہ جیسے بھیجیں گے آپ لکھا ہوا آئے گا ریجیکٹ۔ ایک موبائل سے ایک ای میل سے ایک رائے جائے گی تو قابل قبول ہوگی۔ تو کم سے کم پہلے مرحلے میں جن کے پاس موبائل ہے کم سے کم ان کے طرف سے رائے چلی جائے، بعد میں جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھا جائے گا، جس کے پاس موجود ہے کم سے کم اس کے پاس سے جانا چاہیے کہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آبادی میں 1000 لوگ بستے ہیں تو کم سے کم 500 اسمارٹ فون تو ضرور ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آدھے لوگوں کی طرف سے رائے وہاں جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا تدبیر ہوگی کہ جو بھی پنچایت جوکی کے بچے ہوئے ہیں، ہم تو گاؤں کے حساب سے آپ کو نہیں بانٹ سکتے، اس لیے کہ تعداد بہت چھوٹی ہے۔ البتہ اگر پنچایت کی سطح پر آپ ذمہ داری لے لیں کہ اس پنچایت میں جتنے گاؤں ہوں گے وہاں تک ہم آواز پہنچا دیں گے، تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو بہت دور تک پہنچا دے گا۔ ہمارے مدرسے ابھی بہت سارے مدرسہ کھولنے میں لگے ہیں، بہت سارا اور بھی دوسرے کام میں لگے، لوگوں نے مدرسے بند کر دیے اس کام کے لیے، اور اپنے اساتذہ اور بڑے طلبہ کو اس کام میں لگا دیا ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، اگر یہ نظام درہم برہم ہو گیا، اگر آپ کی نسلیں پاک نہیں ہیں، آپ کا پورا نسل تباہ ہے، تو مدرسے میں بیٹھ کر نکاح کو قرآن پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ نفقہ اور عدت کا ترجمہ پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ کون سی چیز سبق پڑھا کے آپ ملت کو عمل کرا سکیں گے؟ حالات بہت مشکل ہے۔ اس مشکل کے درد کو آپ سمجھیے اور اس وقت طے کیجئے کہ انشاءاللہ جس مضبوطی سے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، انشاءاللہ اس آواز کو ہم لوگ پنچایت کی سطح پر نظام بنا کر ضرور پہنچانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔
میرے سامنے حضرت مولانا عارف صاحب ہیں، مولانا سالم صاحب ہیں، میں اور تمام جوکی کے ذمہ دار بیٹھے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اگر اس بات کو محسوس کرتے ہیں تو ایک نظام بنا لیا جائے تاکہ اس کی ترتیب سے یہ آواز جوکی بلاک کے مختلف پنچایت اور مختلف گاؤں تک پہنچا دیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔